نیاز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صاحبو اپنے اور اس کے درمیان سے مخلوق کے واسطوں کو اٹھا دو، کیونکہ تمہارا ان واسطوں کے ساتھ پڑا رہنا حبس ہی حبس ہے۔ حکومت و سلطنت اور تبنگری و عزت بجز حق تعالیٰ کے کسی کے لیے بھی نہیں۔ اے منافق، تو کب تک ریا اور نفاق کرتا رہے گا؟ جس کی وجہ سے تو نفاق برت رہا ہے اس سے تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ پڑے گا۔ تجھ پر افسوس، کیا تجھے حق تعالیٰ سے شرم نہیں آتی اور ان قریب اس سے ملنے کو سچا نہیں سمجھتا؟ تو صورتاً تو عمل اس کے لیے کرتا ہے، حالانکہ تیرا اندرون غیروں کے لیے ہے۔ تو اس کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کو مفید سمجھتا ہے، کیونکہ وہ تیرے ساتھ حلم کا برتاؤ فرماتا ہے۔ حلم یعنی نرمی کا برتاؤ فرماتا ہے، اس لیے سزا نہیں دیتا، اور تو سمجھتا ہے کہ میرا دھوکہ چل گیا۔ باز آ اور اپنے برتاؤ کی تلافی کر اور نیت کو اس کے لیے درست کر۔ اس کی کوشش کر کہ ایسی نیک نیتی کے بغیر جو حق تعالیٰ کے لیے شایع ہو، نہ تو کوئی نوالا کھائے اور نہ ایک قدم چلے اور نہ کسی قسم کا کوئی عمل کرے۔ جب تیرے لیے یہ مضمون درست ہو جائے گا تو پھر ہر کام جس کو تو کرے گا اس کے لیے ہوگا، نہ کہ غیر کے لیے۔ کسی عمل میں بھی تکلف نہ آئے گی اور یہ نیت طبیعت بن جائے گی کہ ہر نیک کام ایسا بے تکلف ہونے لگے گا جیسے سانس لینا۔ جب بندے کی شان عبدیت حق تعالیٰ کے لیے صحیح ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کام میں بھی تکلف کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس کا کارساز بن جاتا ہے، اور جب وہ کارساز بن جاتا ہے تو اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے اور مخلوق سے چھپا لیتا ہے کہ وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ الغرض عمل میں مشقت اسی وقت تک محسوس ہوگی جس وقت تک تو وصول اللہ کے قصد اور ارادہ میں ہے اور اس راہ طریقت میں چل رہا ہے، اور جب پہنچ گیا اور تیرے سفر کی مسافت ختم ہو چکی کہ صاحب نسبت بن گیا، تو قرب خدا بندی کے مکان میں آ گیا، اب تکلف جاتا رہے گا اور تیرے قلب میں اس کے ساتھ انس بیٹھ جائے گا، پھر وہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ قلب کے سارے کناروں کو گھیر لے گا۔ اول تو چھوٹا ہوگا، اس کے بعد بڑا بنے گا، بس جب بڑا بنے گا تو قلب حق تعالیٰ سے لبریز ہو جائے گا اور کسی دوسرے کے لیے اس تک پہنچنے کا نہ کوئی راستہ باقی رہے گا اور نہ اس میں کوئی گوشہ۔ اگر تو اس درجے تک پہنچنا چاہے تو اس کے حکم کی تعمیل کرنے اور ممانعت سے باز آنے میں، اور بھلائی و برائی، تبنگری و افلاس، عزت و ذلت اور اغراض کے پورا ہونے اور نہ ہونے کو اسی کے حوالے کرنے میں مشغول ہو کہ اس کے لیے عمل کرے اور اجرت کا ذرہ برابر بھی مطالبہ نہ کرے، کام کرے اور مقصود کام لینے والے کی خوشنودی اور اس کا قرب ہو، بس اس کا تجھ سے راضی اور تیرا دنیا اور آخرت میں اس کا مقرب بن جانا ہی اجرت بنے، کہ دنیا میں اس کا قرب ہو تیرے قلب کے لیے اور آخرت میں بدن کے لیے۔ کام کر اور لالچ مت کر، نہ ایک ذرے کا اور نہ دیناروں کی تھیلی کا۔ اپنے کام کی طرف نظر مت کر، بلکہ تیرے اعضاء کو تو کام میں ہلنا چاہیے اور تیرا دل کام لینے والے کے ساتھ لگا رہے۔ بس جب یہ حالت کامل ہو جائے گی تو تیرے قلب کے لیے آنکھیں ہوں گی جن سے تو دیکھے گا، معنی صورت بن جائیں گے اور غائب حاضر ہو جائے گا اور خبر معائنہ بن جائے گی۔ بندہ جب حق تعالیٰ کے قابل بن جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کا ہر حال میں ساتھی ہوتا ہے، اس میں تغیر اور تبدل فرماتا ہے، اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے۔ وہ سرتاپا معنی اور سرتاپا ایمان و ایقان اور معرفت و مشاہدہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل بلا شک
روشنی بلا ظلمت، صفائی بلا کدورت، قلب بلا نفس، باطن بلا قلب، فنا بلا وجود اور غیبت بلا حضور، یعنی ہر کمال بلا زوال بن جاتا ہے کہ وہ ساری مخلوق بلکہ اپنے وجود سے بھی غائب ہو جاتا ہے، کہ کسی سے بھی واسطہ نہیں رکھتا۔ اس سب کی بنیاد حق تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونا ہے۔ جب تک تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان یہ انس کامل نہ ہو جائے، واعظ بننا درست نہیں۔ ایک قدم مخلوق سے پرے ہٹ، نہ ان کی ضرر رسانی کوئی چیز ہے، نہ رفع نسانی، یہ مضمون حاصل ہوا اور ان سے علیحدگی نصیب ہوئی۔ اور ایک قدم نفس سے پرے ہٹ، اس کے موافقت نہ کر، بلکہ حق تعالیٰ کی رضا کے متعلق اس کو دشمن سمجھ اور اس سے بھی علیحدہ ہو جائے گا۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، آمین۔ السلام علیکم سید